میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہانی بھی ڈسکس کرنی ہے آپ سے، کیونکہ ہمارا کرکٹ بورڈ دنیا کا ایک انوکھا تجربہ گاہ لیبارٹری ہے۔ ہمیں ہر چیز انوکھی ہے۔ نہیں، یہ کچھ زیادہ ہی انوکھا ہے باقی کرکٹ بورڈز کی نسبت۔ آپ ملک نہیں انوکھا؟ الحمدللہ۔ ملک میں کوئی کس کی حکومت قائم ہوگی، کس کی چلے گی، کس کی بنے گی، کس کی بگڑے گی، ہر وقت یہاں یہی زیر بحث رہتا ہے۔ حکومت جائے گی کیسے، حکومت آئے گی کیسے، حکومت بنے گی کیسے، حکومت بگڑے گی کیسے۔ میں دنیا کے ہر ملک میں گیا ہوں تقریباً، کسی جگہ یہ سوال زیر بحث نہیں آتا کہ حکومت کا کیا بنے گا۔ نہیں، یہاں جو جب دو پاکستانی کہیں ملتے ہیں نا، اوورسیز ملے، پہلا سوال ہی پہلا سوال تھا حکومت کا کیا بنے گا۔ تو ہم نے جو تماشا لگایا ہے یہاں، وہ تماشا بھی اداروں تک بھی چلا گیا۔ اب یہ کرکٹ بورڈ جو ہے، اس میں بھی آپ ایک حکومت آتی ہے، اور یہ جو ابھی نجم سیٹھی صاحب اور ذکا اشرف صاحب کے درمیان ایک میچ پہلے بھی پڑ چکا ہے۔ نواز شریف صاحب نے ذکا اشرف صاحب جو تھے ان کی جگہ پھر تقرری کی تھی نجم سیٹھی صاحب۔ اب نجم سیٹھی صاحب وہ ہیں جن کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہاں جی، مقرر کیا، تجویز تھی پیپلز پارٹی کی۔ جی ہاں۔ اب ذکا اشرف جو ہیں، اور دلچسپ بات ہے کہ سیٹھی صاحب جو سیاسی نظریات ہیں اس کو دیکھا جائے تو وہ پیپلز پارٹی کے بڑے قریب رہے ہیں۔ دیکھیے، اب ذکا اشرف جو ہیں زرداری صاحب کے بہت قریب، ایک بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہیں، میرا خیال ہے پرانا یارانہ بھی وہ بھی جو کیڈٹ کالج پٹارو ہے اس میں پڑھتے رہے ہیں، کلاس فیلو رہے ہوں گے شاید۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کا اتنا تعلق ہے کہ ان کے بیٹے کا ولیمہ جو ہے وہ زرداری وہ صاحب یہاں بلاول ہاؤس میں ہوا تھا، زرداری صاحب نے انہوں نے ہوسٹ 6-7 سال پہلے زرداری صاحب نے ہوسٹ کیا تھا۔ اس سے آپ ان کے تعلق کو تو دیکھ بہرحال سکتے ہیں کتنا۔ اب انہوں نے کہا، ایک موقف اختیار کر لیا کہ یہ محکمہ ہمارا ہے، تقرری بھی ہماری ہوگی۔ سر، ایک بات زرداری صاحب کی مان لی شہباز شریف صاحب نے، ایک نہیں مانی تھی۔ وہ کیا؟ چیئرمین نادرہ والی بات زرداری صاحب کی بقول شخص سے انہوں نے نہیں مانی ان تھی۔ کا محکمہ نہیں تھا نا، ہاں، اور یہ وہ محکمہ داخلہ تھا۔ جی ہاں، اور یہ بات انہوں نے مان لی۔ اب یہ محکمہ ان کا تھا کیونکہ وہ جو بین صوبائی رابطہ ہے، وزارت ہے اس کی، ہاں جی، مداری صاحب اس کے سربراہ ہے وزارت۔ اب اس میں سپورٹس بھی اس میں آتی ہیں، لیکن بہرحال میں ایک بات سمجھوں، یہ جو سر اس کی مینجمنٹ بوری کمیٹی تھی نا، وہ تو ڈیزالو ہوگی نا، اس کی مدت ختم ہو رہی تھی، کل پرسوں ہو رہی ہے، تو نئی یا تجدید ہونی تھی یا کسی نئے کو تعینات ہونا تھا۔ سیٹھی صاحب سمجھ چکے تھے بات نہیں بن رہی، اب انہوں نے 2 ممبرز اور بورڈ آف گورنرز میں رکھے ہیں، ذکا اشرف اور مصطفیٰ رمدے، ان کو نومینیٹ کیا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں ہمارے، عمر فاروق کالسن، ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں، اس سٹوری کو انہوں نے بریک کیا تھا، اور وہ ہمیں کمپیریزن دیں گے کہ باقی دنیا کرکٹ بورڈ اور ہمارے ہاں فرق کیا ہے اور اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ رمدے صاحب بڑے قابل عزت ہوں گے، قابل احترام ہیں، یقیناً ہیں، لیکن ان کا پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز میں کیا کردار ہے؟ ان کو بھی کرکٹ کھیلنے کا شوق ہوگا نا، جیسے ہمارے جسٹس نسیم حسن شاہ، یہ تو چیئرمین بنے تھے نا کرکٹ بورڈ کے، ٹھیک ہے، اور یہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے کے صاحبزادے ہیں اور بڑے نامور قانون دان ہیں۔ بالکل ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس پی سی بی میں جو قانونی مشیر کا عہدہ علیحدہ ہے، وہ تو دیکھیں نا، ہمارے ہاں تو ایک جنرل صاحب بھی رہے ہیں پی سی بی کے چیئرمین۔ اب ہاں وہ تو توقیر ضیاء، توقیر ضیاء، بڑے ڈھنگ کے آدمی توقیر ضیاء۔ تو باقی بے ڈنگے ہیں۔ نہیں بیگم، بات سنیے، آپ تو کوئی سٹرکچر فالو نہیں کرتے نا، کبھی ایک دستور بناتے ہیں، اس کو سسپینڈ کرتے ہیں، پھر دوسرا دستور بناتے ہیں۔ ابھی آپ نے سٹرکچر ایک کرکٹ کا بنایا ڈپارٹمنٹل، اس کو آپ نے ڈسممبر کیا، تاراج کیا، اس کے بعد یہ آپ نے کیروں کی ٹیمیں بنا دی، اس کے بعد آپ پھر اس میں تبدیلی کرنے جا رہے تھے۔ تجربات کرنے میں سر کمائی زیادہ ہے، لیکن میں سادہ سی بات ہے، تلخ بات نہیں، یہ ہمارے مزاج میں آ گئی یہ چیز۔ بہرحال ایک نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے ایک باوقار طریقے سے اپنا منصب چھوڑ دیا، انہوں نے کہا میں یعنی شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے بھی زرداری صاحب کے درمیان میں تنازع کی وجہ نہیں بننا چاہتا، اس لیے مجھے آپ رخصت دیجیے۔ انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا۔ اب ذکا اشرف صاحب جو ہیں یہ منصب سنبھال لیں گے۔ ہاں جی، وہ آگے اس میں بورڈ آف گورنرز میں اور وہ مینجمنٹ سے کر لے گی لگتا ہے۔ اصل میں جو دنیا میں تو دیکھیں، سر یہ بی سی سی آئی دیکھیں کہاں سے کہاں انڈیا کرکٹ کو لے گیا، یعنی وہ اتنی بڑی انڈسٹری بن گئی آئی پی ایل کے بعد اور دیگر اچھا ایشیا کپ جو ہمارا تھا، ہمارے پاس حقوق تھے، وہ ہمارے اس بورڈ سے مینج نہیں ہو سکا۔ بورڈ تو انڈیا کی وہ ہے نا،
ان کی انہوں نے تو بیچاروں نے کو ہائیبریڈ ماڈل ایک بنایا یہ تھا. بات آپ کی بالکل درست ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ پہ بھارت کا وہ غلبہ ہے، لیکن بورڈ اگر جاندار ہو، کوئی نیگوسیشن جاندار ہوں تو آپ کوئی مناسب رستہ بھی نکال سکتے تھے. بورڈ تو سیٹھی صاحب کا جاندار تھا، انہوں نے ایک ہائیبریڈ ماڈل نکالا تھا. آپ اصل میں دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ہم نے ملک کو ٹھیک طریقے سے نہیں چلا سکے. ہم نے یہاں بار بار حکومتیں بنائی ہیں، بگاڑی ہیں، دستور سے بالاتر اقدامات کیے ہیں. ہر وقت نام جپتے ہیں دستور دستور آئین اور قانون کا، اور ہر 73 وقت کے آئین کی روح سے. اور اس کی دستور کی روح جو ہے اس کو سلب کرنے میں لگے رہتے ہیں.